मगर तुझसे पाते हैं सब पाने वाले तुम्हें अर्श से अर्श पर चले पावले तुम्हें नेमते हक से पाले पावले तेरे आगे सब हाथ डाले वाले समझे तुझसे पाते हैं सब साले वाले मेरा दिल भी चलते 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 पाले 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 अपना मेरे दर्द सासिल नसी अपना मेरे दर्द नाना तैबा में आते अदब से सरदार मदीने की माटी को आलम से चुन से जाने पाए
خلد میں جب بسے گا انشاءاللہ. کس کا ایمان ہے؟ تو کہیے ذرا انشاءاللہ. ذرا دو سب بلند کیجئے، ڈنڈی نہیں مارنی، سب بلند کیجئے. اب کہیے رہے گا وہ اس شعر میں شامل ہو رہے اور مل کے کہے ہے جل ماتے کے چل کے پالا کے آچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے سرز کے باقی پہ چل کے تھوڑا سا زور دکھا دیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے سب یہ انتظار رہے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے، 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 میرا دل بھی چمکا دے.
پٹھے ور قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور لگیا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ایہی شور تینے رات تکیا اتا بادیاں نے کل متا چھٹی تسا ہو لگیا اسا ہو لگیا اتا بادیاں نے کل متا چھٹی تسا ہو لگیا اسا ہو لگیا اتا بادیاں نے کل متا چھٹی تسا ہو لگیا اسا ہو لگیا. بس اسی شعر کے ساتھ میں دعوت سخن پیش کروں گا. انوار مدینہ کے طالب علم جناب محترم طیب رسول قادری صاحب سے آپ تشریف لائے اور بیان اپنا خوبصورت بیان سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائے. محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ وسطی سیدی مرشدی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب سے گزارش ہے کہ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مشتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے آج آپ کو اور مجھے اس بابرکت محفل میں رات کے اس پہر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنے اور سنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موضوع اور گفتگو کے لیے چنا گیا ہے وہ واقعہ معراج مشاہدات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے حوالے سے دیکھا کہ کس عمل کی وجہ سے کو کیا سزا مل رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اسلام سے پہلے سے ذرا حالات دیکھیں نبی وسلم نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا, اسلام کی جانب دعوت نہیں دیتے تھے. وہی کفار وہی لوگ جو ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام دیا لوگوں کو بلایا وہی مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے. ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے. کفار کے لیے وہ صرف ایک موقع ڈھونڈتے تھے کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکے. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ میں پیش آیا اس سے بہت سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کفار کے دماغوں میں تھے وہ جو سوالات جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کی. 27 شب تھی رجب کی کہ رات کے پہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام فرما رہے تھے کہ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مکہ مکرمہ کی صحن میں لایا گیا. وہاں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاپ کیا, دل مبارک کو نکالا, اس کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر دوبارہ اس دل کو اسی جگہ رکھ دیا. اور جس سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا
آپ کو معلوم ہے اسے براق کہتے ہیں، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ جہاں تک حد نگاہ نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اور جب وہ اونچائی چڑھتا تھا تو اس کے اگلے پاؤں چھوٹے اور پچھلے پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب نیچے اترتا تھا اس کے اگلے پاؤں لمبے اور پچھلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے، تاکہ کسی بھی صورت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس کی جانب روانہ تھے، اس کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مقامات پر رک کے نماز ادا کرنے کو کہا۔ جب پہلا مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اب اسلام شروع میں اس کا دعوت دی جاتی تھی، ابھی ہجرت نہیں کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس مقام کا معلوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ ہے جس کے جانب ہجرت کی جائے گی۔ اگلے مقام پر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پہ نماز ادا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طور سینہ ہے۔ اگلے مقام پر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر نماز ادا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد پھر وہی سوال کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یہ بیت الرحم ہے۔ طور سینہ وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور بیت الرحم وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آگے بیت المقدس کی جانب بڑھا۔ رستے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گزرتے جائیں۔ پھر دیکھا ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے محمد میری جانب آئیے، میری جانب آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ پھر ایک مقام پر گئے، ایک جماعت کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر ایک اور جماعت دیکھی، ان کے سلام کا جواب دینے کا بھی فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا۔ ایک اور جماعت دیکھی، ان کے سلام کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بڑھیا آپ نے دیکھی تھی وہ یہ دنیا ہے۔ جتنی عمر اس بڑھیا کی تھی اتنی ہی عمر اس دنیا کی رہ گئی ہے۔ جس طرح سے کوئی شخص جب کمزور پڑ جائے، جب بڑھاپے میں پہنچ جائے، اس کی ہڈیاں کام نہیں کرتی، کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پڑتا، اس کی سانسوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سانس ختم ہو جائے۔ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے بس یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ اپنی امت کی اصلاح بھی کی اور بتایا جو بڑھیا دیکھی تھی وہ بڑھیا اس دنیا کی طرح ہے کہ دنیا کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی۔ پھر فرمایا جس شخص نے آپ کو آواز دی تھی وہ شیطان میں دور تھا، وہ ابلیس تھا، وہ آپ کو اپنی جانب بلانا چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا جو 3 جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکہ پر درود پڑھا، آپ کو سلام پیش کیا، پہلی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، دوسری جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور تیسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے، وہاں جماعت کروائی، آسمانوں کی جانب سفر شروع ہوا، نماز کا تحفہ ملا، دوزخ اور جنت دیکھی،
لیکن کچھ مشاہدات جو آج ہمارے لیے لازمی ہے، جو آج ہماری اصلاح کے لیے لازمی ہے، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مقامات پر دیکھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب یہ لوگوں کے لیے ہے، آج ہم تمام لوگ جہاں بیٹھے ہیں، ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن کئی مقامات پر ایسے بھی ہوگا ہم لوگوں کو دعوت تو دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، باقی تمام معاملات کرو، لیکن ہم خود اس میں غفلت برتتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ بس جبرائیل علیہ السلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خلفاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے تو تھے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا عطا فرما رہا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اگر آج ہمارے جسم کے ذرے سے حصے پر کہیں آگ لگ جائے یا کوئی حصہ خدا نہ خواستہ جل جائے تو ہم کبھی ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کوئی میڈیسن لگائی جاتی ہے، کبھی حکیم کے پاس جایا جاتا ہے کیونکہ اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں آج ہم باقی زندگی کے معاملات میں مصروف ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنہیں ہم گناہ بھی نہیں تصور کرتے لیکن حقیقت وہ گناہ ہیں، ان پر کوشش کی جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے کہ ان کے سر کو بڑے سے پتھر سے کچلا جاتا ہے، ان کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر ان کے سر کو کچلا جاتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے ہیں، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ واقعہ معراج میں ہمیں نماز کا تحفہ تو ملا، 50 نماز سے 5 نمازیں ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اگر 5 ادا کرو گے ثواب 50 نہ ملے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جو شخص غفلت برتا ہے، نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اس کا سر بوجھل ہو جائے نماز کے وقت میں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا عطا کرتا ہے کہ بروز قیامت اس کے سر کو بڑے سے پتھر سے کچلا جائے گا، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچلا جائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کسی کے خوف یا کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ کے دیکھیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے گی پھر دل میں شوق بھی پیدا ہوگا، پھر محسوس بھی ہوگا کہ ہاں رب سے کلام کر رہے ہیں، وہ رب ہماری بات سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد لوگوں کے حقوق کے متعلق بھی احکامات بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، صوفیاء اولیاء کے قول ہیں۔ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آگ کی شاخوں سے الٹا لٹکایا گیا ہے اور آگ ان کے جسم کو لگی ہوئی ہے اور الٹے لٹکے ہیں آگ کی شاخوں پر۔
تو جبرائیل السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ اتنا خوفناک عذاب دے رہا ہے؟ تو جبرائیل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں نوجوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ آج دو نوجوان بھی ساتھ بیٹھے ہوں تو گالی گلوچ کو برا تصور نہیں کیا جاتا، اسے کلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے مزاح کی گفتگو ہو اس میں گالی گلوچ کو عام سمجھا جاتا ہے۔ وہ گھر کے معاملات ہوں، گھروں میں کچھ گھروں میں الحمدللہ ہمارے جتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن اسے سوسائٹی میں، اسے عوام الناس میں، اسے ماحول میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں بھی گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ کہیں ہسبینڈ اپنی وائف کو گالی گلوچ کرتا ہے، کہیں والدین اپنی اولاد اور بیٹیوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور والدین کی ان کے متعلق تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، اور پھر سزا بھی بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا دے گا پھر یہ سزا دے گا۔ آخری بات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن توجہ سے سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور فرما رہے ہیں عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج مانگو کیا مانگتی ہو میں عطا کروں گا، تو میں کیوں نہ اپنے والد سے مشورہ کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے عائشہ تم جا کے مشورہ کر کے آ جاؤ۔ اس بات کو غور سے سنیے گا، ساری بات کا خاصہ غلام یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ مشورہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اور مجھ سے کہتی ہے عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو میں عطا کروں گا، آج مجھے مشورہ دے میں کیا مانگوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان سے وعدہ لے رہے ہیں تم وعدہ کرو میں جو تم سے کہوں گا تم جا کے پوچھو گی اور پھر آ کے مجھے بھی بتاؤ گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان میں اسے طرح سے کروں گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا معراج کی رات جب قربت خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ تھے اور کوئی ذات موجود نہیں تھی، اس راز کی باتوں میں سے جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے وعدہ کر دیا کہ ہاں عائشہ آج جو کہوں گی میں دوں گا۔ اگر آج ہم جیسا کوئی شخص ہوتا دولت مانگتا، باقی چیزیں مانگتا، شاید پیسہ مانگ لیتا، شاید جنت مانگ لیتا، لیکن صحابہ نے مانگا بھی تو علم مانگا۔ انہوں نے ان کی بات مکمل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ تو مشورہ کر رہی ہو؟ تو نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشورہ کر رہی ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دن معراج کی رات جب قربت خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی اور ذات موجود نہیں تھی، اس وقت راز کی گفتگو ہوئی تھی، اس راز کی گفتگو میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تمہیں یہ پوچھنے کو نہیں کہا تھا یا وہ راز کی بات تھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے، مسکرائے اس بات میں ہوں گے کہ صحابی رسول نے پوچھا بھی ہے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ ان کی بات دوڑ بھی تھی تو علم اور نیکیوں کی دوڑ تھی، ان کی کوشش تھی تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ
قربت خاص میں جب رب تعالیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں دوسرے مسلمان کے دکھ ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرے مسلمان کے دل کو جوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام کیا عطا کرے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی کہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کا دل میری وجہ سے جڑ گیا ہوگا، یہ کتنے لوگوں کی میں نے مدد کی ہوگی، وہ خوش ہوئے ہوں گے، ان کا دل جڑ گیا ہوگا، تو میں تو جنت کی حقدار ہو گئی۔ تو یہ بات مکمل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، ابا جان مجھے وہ بات معلوم ہو گئی ہے، یہ بات ساری بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خوش ہونے کے رونے لگے، خوش ہونے کی بجائے رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی کہ ابا جان آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو کہ راز کی بات تھی اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی دوسرے کا دل ملانے سے جنت عطا کر سکتا ہے، میں اس بات سے سوچ کے رو رہا ہوں نہ جانے میری وجہ سے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کا دل میری وجہ سے ٹوٹ گیا ہوگا اور رب تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ فرمانے لگے میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں۔ آج ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں یا کسی بھی جگہ میں بیٹھے ہوں، گھر کے معاملات گھر میں ہوں، ہم مذاق میں بھی ایک دوسرے کو بات کرتے باز نہیں آتے اور ہم یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے کہ اگلے شخص کا دل ٹوٹ گیا ہو، اور ہمارا دین تو اتنا صاف اور دوسرے کے حقوق کا تعلیم دیتا ہے، دوسرے کے حقوق کے خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، احکامات بتاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، کسی یتیم کو دیکھو تو اپنے بیٹے کو اس کے سامنے پیار نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے اور رب سے کہے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے اس طرح سے پیار کرتا۔ کسی ملازم کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ حسرت میں کہتا ہو کہ کاش رب نے مجھے بھی یہ دولت دی ہوتی۔ کسی غریب بیٹی کے سامنے اپنی بیٹی کا جہیز نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی حسرت آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، کاش میرا باپ اس قابل ہوتا، مجھے بھی طرح سے رخصت دیتا۔ زندگی میں باقی معاملات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے کسی کا دل نہ دکھایا جائے۔ مسلمان دوسرے مسلمان بہن کا خیال کرے، مسلمان بہن دوسرے مسلمان بہن کا خیال کرے، شرعی حدود کا خیال کیا جائے۔ واقعہ معراج سے ہمیں دو فیض لیتے جائیں، ایک نماز کہ نماز قضا نہیں کرنی، نماز میں لیٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو معراج کے صدقے ہمیں ملا، یہ وہ تحفہ ہے کہ اگر ہم 5 پڑھیں گے تو 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ اور نمبر 2 کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام